السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ناظرین، ایک اہم اسٹوری کو جو ڈسکس کرنا ہے اس پروگرام کے اندر وہ ضروری اس لیے ہے کہ پنجاب کے اندر رپورٹ ہوا، مگر سندھ حکومت اور بالخصوص جو محکمہ صحت ہے سندھ کا وہ اس پہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ ایک انجیکشن ہے بتایا گیا ہے وہاں پر جو پنجاب سائڈ ہے ادھر وہاں پر آنکھ پہ لگایا گیا ہے اور متعدد ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس سے وہ انجیکشن لگانے سے بینائی جو ہے وہ چلی گئی ہے لوگوں کی، کسی نے دو آنکھوں پہ لگا لیا اور مکمل بینائی چلی گئی، لوگ پریشان ہیں۔ جب یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تو اس کے بعد سندھ میں جو ہے وہ حرکت میں آئے محکمہ صحت اور انہوں نے تحویل میں لینا شروع کر دیا۔ اور وہ انجیکشن کیا ہے، اس کے اندر جو وائرس استعمال ہو رہا ہے، جو دوائی استعمال ہو رہی ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات پہلے لے لیتے ہیں۔ ہماری ہیلتھ رپورٹر ہیں شاہین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ شاہین، کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ایک ہاربل چیز سامنے آئی ہے۔ جی علی ذرا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں گزشتہ دنوں یہ کیس ہوا اور تقریباً 77 کے قریب جو ہے لوگ متاثر ہوئے، جس میں 15 افراد جو ہے اپنی بینائی جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، مطلب مکمل طور پر وہ نابینا ہو گئے۔ بڑی ڈاکٹرز نے کوشش کی لیکن تاحال وہ مریض جو ہے وہ نابینا ہو چکے ہیں۔ یہ انجیکشن ہے ایوسٹن کے نام سے، اور یہ کئی سالوں سے پاکستان میں استعمال ہو رہا تھا یہ انجیکشن، اور یہ امپورٹ کیا جاتا ہے، مطلب یہ پاکستان میں نہیں بنتا بلکہ امپورٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ یہ بھی شواہد ملے ہیں کہ یہ انجیکشن کہیں کسی جگہ کسی ایک فیکٹری میں یا کسی ایک گھر تھا وہاں بنایا جا رہا تھا اس کا فارمولا، اور وہ مارکیٹ کیا جا رہا تھا، مطلب 2 نمبر یہ انجیکشن جو ہے وہ بنا کر فروخت کیا جا رہا تھا۔ لیکن ایوسٹن کے بارے میں اگر میں بات کروں تو 2011 میں نیو یارک میں پابندی لگائی گئی تھی اس پر، کیونکہ کئی لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے تھے اور اس کے مضر اثرات جو ہے وہ دیکھے گئے تھے مریضوں کے اوپر، اور کچھ لوگوں کی بینائی گئی بھی تھی اس میں۔ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا میں بھی یہ اس انجیکشن پر مکمل طور پر پابندی ہے، اور امریکہ میں بھی جو ہے اس انجیکشن پر مکمل طور پر پابندی ہے۔ لیکن پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پابندی تو ہوتی ہے لیکن چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں بڑی تعداد میں۔ یہ انجیکشن کیونکہ بڑا سینسٹیو انجیکشن ہے، یہ آنکھ کے اندر یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور یہ کیونکہ ذیابیطیز کے مریض اور اگر ہم بلند فشار خون جسے کہتے ہیں شوگر پیشنٹ، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ان کے لیے یہ استعمال کروایا جاتا تھا، کیونکہ ڈائبٹیز میں اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کی آنکھیں جو ہے متاثر ہوتی تھی، کیونکہ ڈائبٹیز اگر بڑھی ہوئی ہے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اور اگر بلڈ پریشر لوگوں کا بڑا ہوا رہتا ہے اور وہ ادویات نہیں لیتے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مطلب پاکستان میں بھی بلکہ دنیا بھر میں بلڈ پریشر کے 70% مریض جو ہے وہ ادویات نہیں لیتے، یہی وجہ ہے کہ ان کی آنکھیں جلدی متاثر ہوتی ہیں اور پردے کے پیچھے سوجن آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک کہتے ہیں شریانوں کا گچھا سا بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بینائی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے آنکھ کے اندر۔ یہ انجیکشن کی 3 ڈوز لگائی جاتی ہیں۔ آئی اسپیشلسٹ ہی لگاتا ہے، کئی سالوں سے لگ رہے تھے، لیکن یہ انجیکشن میں کئی ممالک میں دیکھا گیا ہے، لیکن پاکستان کے میں آئی اسپیشلسٹ سے بات ان کا کہنا تھا یہ مریضوں میں لگایا جاتا ہے اور یہ کارآمد بھی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن آج کیا کیا ہے محکمہ صحت نے؟ پھر یہ تو ایک ہاربل چیز ہے شاہین، کوئی کاروائی دیکھیں آج جو ہے محکمہ صحت سندھ نے اس پر کاروائی کی، اور وزیر صحت جو نگراں وزیر صحت ہیں ڈاکٹر سعد نیاز نے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا کہ فوری طور پر یہ انجیکشن پاکستان مطلب کراچی کے سندھ کے کسی بھی اضلاع میں کسی بھی اسپتال میں موجود ہے تو فوری طور پر اس انجیکشن کو جو ہے ریڈ کی جائے اور اٹھائے جائیں۔ آج ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سندھ نے جو ہے وہ 400 انجیکشن تقریباً اسپتالوں سے اٹھائے ہیں، جس میں کورنگی میں سب سے زیادہ اسپتال میں یہ انجیکشن موجود تھے، اور 400 کی تعداد میں یہ انجیکشن اٹھائے گئے ہیں۔ بلکہ یہ کاروائی جو ہے ابھی مزید 1 ہفتہ جاری رہے گی، اور ڈرگ ریگولیٹری شاہین آپ کی اطلاعات کے مطابق کوئی کراچی کے اندر کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوا ہے اب تک؟ دیکھیں علی رضا، ابھی کراچی میں ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ پنجاب میں بڑی تعداد میں یہ کیس رپورٹ ہے، 77 افراد جو ہے وہ اس انجیکشن کی وجہ سے متاثر ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ جب نگراں وزیر صحت کو یہ پتا چلا کہ پنجاب میں اتنے کیس جھنگ سے ہوئے، ملتان سے ہوئے، لاہور سے ہوئے، تو انہوں نے پھر یہ آج جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا فوری طور پر، اور یہ پھر اس پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا، اور پھر فوری طور پر جو آج کاروائی ہوئی، اور تمام اسپتالوں سے جو ہے وہ کراچی کے کافی اسپتالوں سے جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے انجیکشن اٹھائے ہیں، بلکہ کل سندھ میں سکھر اور دیگر اضلاع میں بھی یہ کاروائی کی جائے گی۔ اور
کل بھی کراچی میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں وہ یہ کارروائی جاری رکھیں گے اپنے. شاہین یہ بھی بتائیے گا کوئی ایسی اطلاع کوئی ایسی چیز جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ دیگر ممالک میں پابندی ہے تو یہ کیا ادھر متعلقہ اداروں سے رجسٹرڈ نہیں تھا اور اگر نہیں تھا تو اتنی آسانی سے اس کی جو چین بنائی گئی ہے ڈسٹریبیوشن چین تو وہ کیسے ممکن آئی کہاں تھے ادارے اس وقت؟ دیکھیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ اگر ہم 1976 کی بات کریں اس ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ایکٹ کی تو اس کے مطابق کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی اسپتال مینوفیکچر نہیں کر سکتا اور مینوفیکچر کر کے اگر وہ ریسرچ کے لیے کر رہا ہے کوئی اسپتال تو وہ کر سکتا ہے لیکن وہ اس وقت تک استعمال نہیں کرے گا جب تک اس کے ریزلٹ جانوروں پر یا کچھ لوگوں پر جو ہے وہ دیکھے نہ جائیں. اگر اس کے مضر اثرات 1 2 3 افراد پر بھی آتے ہیں تو وہ اس کو فوری طور پر روک دیا جاتا ہے لیکن کوئی پرچیز مطلب یہ کہ مارکیٹ نہیں کر سکتا اس کو جب تک مارکیٹ نہیں کر سکتا جب تک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کا لائسنس جاری نہ کرے. فارماسیوٹیکل کمپنی اگر کوئی بغیر لائسنس کے کوئی ادویات یا کوئی دوا یا کوئی انجیکشن مارکیٹ کرتی ہے تو اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جاتا ہے اور فوری طور پر اس فارماسیوٹیکل کمپنی کو جو ہے وہ سیل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایکٹ ہے جو 1976 کا ایکٹ ہے. اس کے مطابق کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی اسپتال مینوفیکچر کر کے مارکیٹ نہیں کر سکتا. مطلب پنجاب میں شاہین جو رپورٹ کیسز ہیں یہ تو مطلب ایک مطلب ہلا دینے والے کیسز ہیں. 70 سے زائد افراد کی بینائی چلی گئی ان کے اوپر یہ متاثر ہو رہا ہے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے مطلب پاکستان بھر میں یہ دوا جو ہے یہ مطلب ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر صرف ہٹا دینا کافی رہے گا آپ سمجھتی ہیں یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے جو پیچھے لوگ ہیں؟ کارروائی تو ہونی چاہیے. دیکھیے یہ تو سندھ کے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے وزیر صحت نے کارروائی کی کہ کوئی یہاں پر کوئی متاثر نہ ہو مطلب یہاں کوئی کیس رپورٹ نہ ہو تو فوری طور پر جو ہے وہ سندھ کے تمام اسپتالوں سے جو ہے یہ انجیکشن اٹھانے کے لیے کارروائی کی گئی. جبکہ پنجاب میں ابھی یہ کارروائی نہیں کی گئی. وہاں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی فیڈرل نے جو ہے وہ اس پر ایکشن لیا ہے اور وہاں کارروائی ہوئی ہے اور کچھ سیمپل بھی کلیکٹ کیے گئے اور ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اسلام آباد NIH بھیجے گئے کہ آیا کہ اس انجیکشنز میں کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جہاں چھاپا مار کے وہاں اٹھایا گیا ہے جگہ وہ وہاں انجیکشن بنائے جا رہے تھے. یہ بنائے جا رہے تھے جی ایک تو باہر سے آ رہے ہیں اور پھر ایک اسی کا فارمولے پر بنائے بھی جا رہے تھے. اچھا شاہین کتنی تعداد میں اس وقت تک تحویل میں لینے میں کامیاب ہو چکی ہے کنسرن اتھارٹیز یہ بتا سکتی ہیں ابھی آپ؟ دیکھیں سندھ اتھارٹی نے تو جو یہ انجیکشنز موجود تھے ایویسٹن یہ تمام انجیکشنز اٹھائے ہیں لیکن اس کی بھی ٹیسٹنگ ابھی ظاہر بات ہے یہاں پہ سندھ میں بھی ہوگی لیکن فیڈرل گورنمنٹ بھی نے بھی وہ انجیکشن مارکیٹ سے وہاں سے اٹھا لیے ہیں پنجاب بھر سے اور خاص طور پہ جو یہ جگہ سیل کی گئی ہے اس کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں کہ آیا کہ یہ ان کو کس نے اجازت دی تھی کیسے مارکیٹ ہوا. یہ ساری تحقیقات ابھی ہونی باقی ہے کیونکہ 77 لوگ متاثر ہوئے ہیں جس میں سے 15 کی بینائی مکمل طور پر جا چکی ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی فیڈرل کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ کیا سوئی ہوئی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے اور انجیکشن. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت انفیکشن بھی آنکھوں کا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو یہ بھی ایک تھا کہ کراچی سے نکل کے جو ہے وہ پنجاب میں آشوب چشم جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بارشیں اس دفعہ ملک بھر میں کم ہوئی ہیں. بارشیں مطلب جتنی بارشیں ہونی چاہیے تھی موسم میں جون جولائی اور اگست میں وہ تواتر سے وہ بارشیں نہیں ہوئی. خاص طور پہ اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں تو کراچی میں تو بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوئی ہیں. مطلب ایک بوندا باندی ہوئی بالکل 6 ملی میٹر ہو گئی 10 ملی میٹر ہو گئی لیکن اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی بارش ہونی چاہیے تھی. جب بارشیں کسی شہر میں یا کسی صوبے میں یا ملک میں نہیں ہوتی تو وائرل انفیکشن جو ہے وہ پھوٹ پڑتے ہیں اس وقت. اور ہوا یہی کہ کراچی شہر میں آشوب چشم کے ابھی بھی 1000 سے 1500 کیس رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر جو اتنی بڑی تعداد. مگر یہ آشوب چشم سے ہٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ جو دوا ہے؟ نہیں یہ دوا آشوب چشم کے لیے استعمال نہیں ہوتی. یہ صرف ذیابیطیز کے مریض اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ آشوب چشم کے لیے استعمال نہیں ہوتی. یہ میں تھوڑا سا مطلب یہ کہ میں تاکہ ناظرین کلیئر رہے یہ بھی جو ہے ایک مرض پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں اس وقت.
تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے شاہین کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کمیٹیاں بنائی دی جاتی ہیں اور ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو اصل جو مجرم ہوتے ہیں میں کہوں گا، جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی ادویات جس کے اندر ذکر آ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ اسمگل ہو کر آ رہی ہیں، کیونکہ جب پاکستان میں کوئی چیز نہیں بن رہی تو وہ کیسے ادھر آ رہی ہے، اور اگر وہ آ رہی ہے تو کیا متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اس کو چیک نہیں کر رہے؟ اگر چیک نہیں کر رہے تو پھر ہی تو یہ چھاپے پڑ رہے ہیں نا. اٹ مینس کہ کچھ ایسی ادویات بھی ہیں جو یہاں پر استعمال ہو رہی ہیں اور وہ یہاں کے متعلقہ اداروں کے پاس جو رجسٹرڈ نہیں ہیں یا ان کے جو انڈر دا امبریلا ہے ادھر سے نہیں جا رہے. یہ اس کی تصدیق کتنی کرے گی، کتنی تعداد میں اس طرح؟ ڈرگ سیکورٹی اتھارٹی فیڈرل کی اسلام آباد کی تو وہ سوئی ہوئی ہی ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ادویات آپ نے دیکھا ہوگا چھاپے پڑتے ہیں اور غیر معیاری ادویات جو ہے وہ پکڑی جاتی ہیں، فیکٹریاں بنا لی جاتی ہیں، گھروں میں ادویات تیار ہو رہی ہیں، 2 نمبر ادویات. ہم تو یہی کہیں گے شاہین دیکھنے والوں سے، کنسرن اتھارٹیز کے لوگ اگر ہمیں سن رہے ہیں، آج سے اگر 4-5 سال پہلے کی بات کریں تو گیٹس فارما کی ادویات کچھ ایک گھر میں بنائی جا رہی تھی اور مشین لگائی ہوئی تھی 2 نمبر طریقے سے. ایک یہ فارماسیوٹیکل کمپنی، اگر میں گیٹس کی بات کروں تو ایک بڑی کمپنی ہے اور اس کی ٹیسٹنگ لیبارٹری بھی WHO سے ریکمینڈ ہے، تو وہ اتنے بڑے لیول پر اس. شاہین مجھے یہ بتائیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے جو 2 نمبر طریقے سے ان کے پیکنگ جمع کر کے لگا کے بھی مارکیٹ میں ایسی ادویات آ رہی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، گھروں میں بنائی جاتی ہے، مطلب گھروں میں فیکٹریاں تیار کی جاتی ہیں اور وہ ادویات جو ہے وہ بنا کر وہ بیچی جاتی ہیں، وہ مارکیٹ کی جاتی ہیں. تو مطلب یہ ایک سوالیہ نشان ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کہ کیسے 2 نمبر ادویات جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں یا مارکیٹ میں آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں. پھر شاہین ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، شاہین دیکھو یہ بھی سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادویات اگر پہلے سے چل رہی ہیں اور استعمال ہو رہی ہیں تو اس کو لگانے کی اجازت ڈاکٹر ہی دے رہا ہے، تو ڈاکٹر قصوروار ہے یا پیچھے سے اگر کوئی معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ جعلی بن رہی ہیں ادویات، کیا ہے؟ ڈاکٹر ایک ادویہ پرسکرائب کر رہا ہے، ایک باڈی میں ایک انفیکشن ہے اگر کسی کے اور وہ اینٹی بایوٹک دے رہا ہے تو ڈاکٹر کو تو نہیں پتا نا کہ یہ مارکیٹ میں ادویات 2 نمبر بھی بک رہی ہے. تو یہ تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہے کہ جگہ جگہ میڈیکل. بہت شکریہ شاہین، بہت شکریہ شاہین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ہم شاہین کو صرف اس لیے اپنے چینل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس پروگرام کے بالخصوص کہ ہمیں وہ ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے. شہر کے اندر ہو کیا رہا ہے، مطلب جعلی ادویات ایک طرف پکڑی جا رہی ہیں. 2 دن قبل ہم نے ڈی سی ساؤتھ کو اسی لیے پروگرام میں شامل کیا کہ بھائی بتائیں یہ ادویات کیسے ہو رہی ہیں، کتنے مقدمات ہوں گے، دیگر متعلقہ ادارے کارروائی کر رہے ہیں تو اصل لوگوں کو کب پکڑا جائے گا. مطلب مذاق بنایا ہوا ہے کہ شہر کے اندر آپ جو ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے جعلی جو ہیں وہ ڈبے بنائیں اور ادویات کو کاپی کریں اور بغیر دیکھے بغیر چیزیں کریں وہ مارکیٹ میں جا رہی ہیں. مطلب زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے اس جگہ کے اندر جس جگہ میں اور آپ رہ رہے ہیں. بالخصوص اس شہر کی بات کر رہے ہیں، میٹروپولیٹن شہر کہا جاتا ہے، میٹروپولیٹن سندھ کا دارالخلافہ. اس طرح دارالخلافہ چلائے جاتے ہیں. یہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں. صرف یہی نہیں، شاہین سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی اسی حوالے سے، اور ہم چاہیں گے کہ جو بالخصوص جو اس شعبے سے منسلک ہیں، اس کے ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر پارس جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، ان کو بھی لیں گے. ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آخر کیا معاملہ ہے، کب سے کب تک یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ادویات ہیں یہ استعمال ہو رہی ہیں. کیونکہ ہمیں یہ جاننی ہے بات کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. اگر آج اس دوا کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو ماضی میں اس کے ایکشن کیوں نہیں آئے، اس کے ریئیکشنز کیوں نہیں آئے؟ ڈاکٹر پارس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ڈاکٹر پارس، یہ جو پرٹیکولر یہ دوا کے حوالے سے پنجاب میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، کیا یہ پہلے سے چل رہے تھے اور کہاں گڑبڑ سمجھتے ہیں آپ لوگ بینگ اے ڈاکٹر کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو یہ جو ڈرگ ایوسٹن کے نام سے جو استعمال کی جا رہی ہے، بیسکلی پہلے تو یہ کسی ٹریٹمنٹ بیسس پہ استعمال کی جا رہی تھی. دنیا بھر میں مختلف ممالک میں یہ دوا ایز اے ٹریٹمنٹ کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی. جیسے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشنس ہو گئی، ڈائبٹیز کی جو کمپلیکیشنس ہوتی ہیں آئز کی، جس میں ڈائبٹک ریٹینوپیتھی ہو گئی، کوروئڈل نیورو ویسکولرائزیشنس ہو گئیں، اس کے لیے استعمال کی جاتی تھی. لیکن جو ایف ڈی اے ہے وہ اپروو نہیں تھی فار آئی ڈیزیز کے لیے، آنکھوں کے استعمال کے لیے. ڈاکٹر پارس، میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ جو دوا ہے یہ آنکھوں پہ لگانے کے لیے نہیں تھی. جی، ایف ڈی اے اپروو جو ہے نا وہ یہ آئی ڈیزیز میں نہیں تھی. آئی ڈیزیز سے مراد یہ ہے کہ صرف
डायबिटिक रेटिनोपैथी एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन में इस्तेमाल की जाती थी। ये दो अलग कंडीशंस हैं। और ये आई डिजीजेस के लिए जो अभी यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है वो FDA अप्रूव नहीं थी, मतलब ऑफ द लेवल इस्तेमाल की जाती थी। ऑफ द लेवल इस्तेमाल की जा रही है, इसका मकसद यही है कि जो भी डॉक्टर इसको इस्तेमाल कर रहा है उसे ये पता हो कि इसको FDA ने अप्रूव नहीं किया है और उसके अलावा इसके बारे में उसकी पूरी नॉलेज हो। तो अब ये किस तरीके से ये बाहर मुल्क से यहाँ पर आई है, इंपोर्ट की गई है, क्या इसकी कोल्ड चेन मेंटेन की गई थी और ये किस तरीके से लोकल मार्केट तक पहुंची है और लोकल मार्केट से पेशेंट तक के परचेज तक पहुंची है, और जिस तरीके से सडन ये आउटब्रेक हुआ है तो डेफिनेटली ये अलमिया है और ये एक वो वक्त है जिसमें हमें पूरी दुनिया को ही बेसिकली बैठ के इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी और देखना चाहिए कि बेसिकली इस ड्रग में ऐसा क्या था, क्या इसके वाइल्स प्रॉपर कंसंट्रेशन में हर एक पेशेंट को उतना ही डोज दिया गया था या नहीं दिया गया था। उसके अलावा क्या इस एक वाइल से मुख्तलिफ ड्रग्स प्रिपेयर करके उनको दी गई हैं, क्या इसकी कोल्ड चेन मेंटेन की गई है। अच्छा, ये भी इत्तलात आ रही थी, इसकी तस्दीक और तरदीद कीजिएगा डॉक्टर पारस के इस दवा से भी मुख्तलिफ अद्वियात जो है वो बनाई जाती हैं। देखिए यूजुअली ऐसा नहीं होता। ये ड्रग जो है बेसिक इसका इस्तेमाल डिफरेंट कैंसर की ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसका जो प्राइमरी इस्तेमाल है ना वो कैंसर की ट्रीटमेंट है और उसके अलावा जो डायबिटीज की आंखों की कॉम्प्लिकेशंस है और दूसरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आईज की, उसमें इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगेन वही बात है कि ये FDA अप्रूव फॉर आई डिजीजेज नहीं थी, ये ऑफ द लेवल यूज की जाती थी। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? अगर डॉक्टर को ये वाली बात, मतलब गलती कौन है? डॉक्टर की हम देख रहे हैं कि उसके पास तो ये ऑप्शन मिले हुए, उसने अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं, तो डॉक्टर को नहीं पता था, उसने सजेस्ट की होगी दवा कि ये लेकर आए, ये लगानी है। बेसिकली इसके पीछे जो कल्प्रिट पूरा सिस्टम है उसको पकड़ना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बाहर से आई गई है। जब एक चीज जो आई डिजीज के लिए डिफरेंट कंडीशंस के लिए सिर्फ अप्रूव की गई थी तो उसमें ही लगानी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे किन किन जगहों पे इसको इस्तेमाल करना था, एक आम नाजरीन के लिए भी हम जानना चाहेंगे। देखें, इसका इस्तेमाल मैं आपको फिर से एक दफा बता दूं कि ये डिफरेंट कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन जो आईज की होती है उसमें इस्तेमाल की जाती है। जो आंखों का पर्दा होता है रेटाइना, उसकी स्वेलिंग हो जाए जिसे हम मैक्युलर एडिमा कहते हैं, उसमें यूज की जाती है। या जो उम्र दराज बुजुर्ग होते हैं, खवातीन उम्र दराज होती हैं, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन में इस्तेमाल की जाती है। दुनिया भर में इसका इस्तेमाल है, 2005 में भी हुआ है, ये पहली बार आंखों की डिजीजेज में इस्तेमाल हुई थी। लेकिन अब किस तरीके से ये बाहर से इंपोर्ट हुई है, क्या इसकी कोल्ड चेन मेंटेन हुई थी, क्या इसको सेम ड्रग अमाउंट में यूज किया गया था और किन किन कंपनीज ने इसे परचेज करके इसे लोकल मार्केट तक पहुंचाया है, इस पर जो है गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है, उनकी कमेटी बनी हुई है। तो वी विल वेट फॉर दैट रिजल्ट, उससे पहले मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। अच्छा, ऐसी कोई भी अद्वियात जिसके अंदर अगर डॉक्टर को मालूम हो कि ये कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, या जो भी अद्वियात का एक प्रोसेस होता है उसके जो आपके मुल्क की सरकारी रजिस्टर्ड अथॉरिटीज़ है, उनकी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उनसे नहीं है, तो डॉक्टर्स कैसे लगा सकते हैं? डॉक्टर पाल जी, एक सवाल उठ रहा है, आपने नहीं लगाया मगर पंजाब में इस तरह के केसेस तो रिपोर्ट हुए हैं, क्या उनको इल्म नहीं थी इस चीज़ का? अगेन मैं सेम ही बात कहूंगी कि आपकी बात अपनी जगह ठीक है। डेफिनेटली सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि ये डॉक्टर ने क्यों लगाई। बेसिकली यहाँ पर जो ड्रग के अगेंस्ट जो ये साइड इफेक्ट आया है, इसमें डिफरेंट कल्प्रिट्स पीपल हैं। अब उसमें सिस्टम है, उसमें जिस कंपनीज ने इसको परचेज की वहां से लोकल मार्केट तक पहुंचाने वाले लोग एंड लोकल मार्केट से डॉक्टर तक पहुंचने वाले, ये सब लोग जो हैं उन सब पे इंक्वायरी होगी बेसिकली, एंड देन वी विल कम विद वन पॉइंट कि भाई क्योंकि हमारे पास ये आज इतलात आना शुरू हुई थी कि जी अब इसके ऊपर इन अद्वियात को ना तहवील में लेना शुरू कर रहे हैं। भाई तहवील में तभी लेना शुरू कर रहे होंगे ना कि कोई ना कोई बात सामने आई है। ये सामने आ गई जी, 70 से ज़ायद लोग इस पंजाब के अंदर जो है वो रिपोर्ट हुए कि उनकी बिनाई चली गई है। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जब ये मामला है तो वहाँ से उठ गया।
اب یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس طرح کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بہت ساری ادویات جو کہ 2 نمبر طریقے سے ایک جعلی طریقے سے جس طرح بنائی جاتی ہیں مختلف انڈسٹریز کے اندر یا فیکٹریز کے اندر جو لوکل سطح پہ بن رہی ہیں، تو اس کو چیک اینڈ بیلنس کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ آپ لوگ تو سجیسٹ کر دیں گے وہ دوا جو ہے وہ جعلی ہے یا نہیں ہے، یہ روکے گا کس طرح معاملہ پھر؟ بیسکلی سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلا جو اقدام اٹھانا چاہیے وہ اس ڈرگ کو پہلے یوز کرنا اوور آل نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں روکنا چاہیے، بیکاز اگر اس کا اتنا سیور لائف تھریٹننگ، سائٹ تھریٹننگ، جس سے ویژن افیکٹ ہوئی ہے اتنی بڑی تعداد میں پیشنٹس کی، تو اس کو سب سے پہلے اس کا استعمال روک دینا چاہیے اور اس کے بعد ایک فردر ریسرچ ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ نہ صرف ہمارے پاس یہ جتنے بھی ہمارے جتنے شہروں میں یہ جتنے پیشنٹس افیکٹ ہوئے ہیں اس میں کیا فیکٹرز تھے، سب سے پہلے یہ چیز، اور یہ ایک پورا سسٹم ہے، ڈیفینیٹلی ایک ڈرگ ہے جس نے اتنا بڑا سائیڈ افیکٹ شو کیا اتنے بڑے اماؤنٹ میں، تو یہ پیچھے پورے ایک چین ہے، ایک سسٹم ہے جسے آپ کو کاؤنٹر ایکٹ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے ہمارے ادارے جو گورنمنٹ ہے اور ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی اپنی ڈرگ کمپنیز ہیں، گورنمنٹ ہے، وہ سب یکجا ہو کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکلے گا اور پتہ چلے گا کہ کون تھا کلپریٹ، بٹ ڈیفینیٹلی اس کی فرسٹ گو میں تو اس کو پہلے روکنا چاہیے اس کا استعمال۔ جو ڈرگ ایک فائدہ پہنچانے کے لیے ایک ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہو رہی تھی، آج اس نے اتنا بڑا سائیڈ افیکٹ شو کیا ہے، تو یہ ایک المیہ ہے، میں یہ آخری سوچنے کا سوال وقت ہے، یہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وقت ہے۔ کیا ٹیمپریچر مینٹین کے علاوہ کوئی اور معاملہ آپ کو لگتا ہے؟ بینگ اے ڈاکٹر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب کوئی ڈرگ کے ہم اتنے بڑے آؤٹ بریک سائیڈ افیکٹس دیکھتے ہیں نا، تو اس میں آپ نے صحیح پوچھا کہ اپارٹ فرام جو کولڈ چین مینٹین ہوتی ہے، اس کے بعد سے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا مینوفیکچرنگ ڈیفالٹ تھا، مینوفیکچرنگ کے علاوہ کیا جس کنسنٹریشن میں یہ پیشنٹ کو یہ دوا دینی چاہیے، فار ایگزامپل اگر کوئی لو ڈوز میڈیکیشن ہے تو کیا اس کو ہائی ڈوز لگی ہے، اور کیا اس کی ڈائلیوشنس تھی، کیا پیشنٹ فیکٹر تھے، کیا پیشنٹ کے لیے فیوریبل تھی اس وقت دینا نہیں دینا، یہ سب ڈفرنٹ ایکسپیکٹ سے اس ڈرگ کے جو سائیڈ افیکٹ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر پارس ہمارے ساتھ تھیں، اور ہم یہی چاہیں گے کہ اس کے اوپر جس طرح کمیٹی بنی ہے وہ ماضی کی طرح بہت ساری کمیٹیوں کی طرح محدود نہ رہیں، وہ ایکشن لیں، اور صرف یہ نہ ہو کہ جی تحویل میں لے لیا ہم نے اتنے بکسے اور پریس ریلیز تھما دی جائے صحافیوں کے ہاتھوں میں کہ جی یہ چلا دیں اپنے ٹی وی چینلز میں، بلکہ ہم اس کو فالو بھی کریں گے اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس کے بیک اینڈ پہ جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پورا کا پورا سلسلہ سامنے آیا کہ اتنے لوگ اپنی بینائی کھو بیٹھے، ان کے اوپر کیا کارروائی ہوگی۔ کہتے ہیں جی قتل خطا بھی ہوتی ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کی دفعہ ہوتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کارروائی ہوگی، ہم باقاعدہ اس کو فالو کریں گے۔ ناظرین ہم جاتے ہیں بریک پہ، ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں، اس کو پھر ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے۔